اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس طریق و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عزیر کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات اور حادثات رونما ہوئے، اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ میں دوبارہ روح پھونک دی، آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو فرشتے نے پوچھا، آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ حضرت عزیر نے جواب دیا، میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پر پڑا رہا۔ دراصل حضرت عزیر دن کے شروع میں آرام فرما ہوئے تھے، اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا، نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ اپنا کھانا پانی دیکھیے۔ اور فرشتے نے کہا، نہیں، آپ بلکہ 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں، اور اپنے کھانے کو دیکھیے جو بدلا تک نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے۔ جب حضرت عزیر نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں پڑی تھی، دونوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اللہ تعالیٰ نے تر و تازہ رکھے تھے۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا، تو فرشتے نے کہا کہ آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف نظر کیجیے۔ جب حضرت عزیر نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو وہ اللہ کے حکم سے ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں اور ایک جگہ جمع ہو گئی، اور پھر ان ہڈیوں کو جڑنے کے بعد ان کا ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر حیران اور پریشان ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھنے لگیں، ان کی آنکھوں کے سامنے گدھے کے پٹھے بنے، گوشت چڑھا، پھر ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے ان پر پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھی اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ